السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈیلی نائٹ سٹوری۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک جادو والے چلے پر مشتمل ایک لڑکی کی سچی کہانی، جو اپنی محبت کو حاصل کرنے کے نام پر ایک کالے علم والے کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ اس لڑکی کا نام آسیہ تھا۔ کافی سگڑ اور سمجھدار لڑکی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب کسی سے کسی کو عشق ہو جائے تو پھر نہ سگڑ پن رہتا ہے اور نہ ہی سمجھداری۔ دل میں اگر کچھ رہ جاتا ہے تو وہ ہے جنون حاصل کرنے کا شدید جنون، اور حاصل کی طلب اچھے برے صحیح غلط سے آشنا ہوتی ہے۔ آسیہ کو بھی اپنے خالہ زاد اسحاق سے محبت تھی، اور یہ محبت شروع میں تو دو طرفہ تھی، مگر وقت بدلتے ڈھلتے ایک طرفہ رہ گئی، کیونکہ اسحاق کے گھر والوں کو آسیہ ناپسند تھی اور نہ ہی اسحاق کو۔ اب باقی آسیہ کے گھر والوں سے بنتی تھی، اور دوسرا برا یہ ہوا کہ اسحاق کا رشتہ ایک اچھی جگہ اور آسیہ سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکی کے ساتھ طے ہو گیا۔ اسحاق نے آنکھیں اور ترجیح بدلنے میں دیر نہ کی اور پھر سرے سے ہی مکر گیا۔ آسیہ سے ملنا تو درکنار، بات کرنا بھی چھوڑ چکا تھا، لیکن آسیہ نے ہوش سنبھالتے ہی ماں باپ کے بعد جو کسی دوسرے شخص میں محبت محسوس کی تھی، وہ سب اسحاق کی شکل صورت اور صحبت میں ہی تھا۔ پہلے پہل تو آسیہ نے رو دھو کر خود کو سنبھالنا چاہا، لیکن سب بے سود ہو گیا، سب بیکار ہو گیا۔ گزرتے وقت کے ساتھ بجائے اسحاق سے محبت کم ہوتی، وہ عشق کی آگ میں جلتی چلی گئی، اور عشق کی آگ میں جھلستا انسان فقط راحت مانگتا ہے، اور وہ راحت اسے عشق ہونے والے انسان سے ہی میسر آتی ہے۔ اب وہ راحت اچھے طریقے سے ملے یا برے طریقے سے، وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا۔ خیر، آسیہ نے دعاؤں، نمازوں، وظیفوں، درگاہوں میں نوافل ادا کیے اور بہت گڑ گڑا کر روئی، لیکن سب بیکار اور رائیگاں جا رہا تھا۔ کہتے ہیں جب کسی انسان کی قسمت بری ہو تو اس کا سامنا بھی انتہائی برے انسان سے ہی ہو جاتا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ کسی سہیلی کے توسط سے ایک عامل بابا کا نمبر ہتھے لگ گیا۔ آسیہ نے فون پر اس عامل بابا سے رابطہ کیا۔ اس طرح کے عامل کالے علم کے جادوگروں کے ڈھونگ، علم ٹونے اور شیطانی قوتوں کو سبھی سمجھتے ہیں۔ اس عامل بابا نے آسیہ سے ایک بھاری رقم کے عوض کام ہو جانے کی گارنٹی دی، اور کچھ عمل بھی بتائے جو آسیہ نے خود کرنے تھے۔ جو تعویذ لکھنا اور چلا کاٹنا تھا، وہ سب بھی آسیہ نے خود ہی کرنا تھا۔ اب باری آتی ہے دل تھام کے آگے کے واقعات کو سننے کی۔ رات کوئی 1:30 بجے کا وقت ہوگا۔ آسیہ دبے پاؤں آہستہ آہستہ کمرے کی دہلیز کو پار کرتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر گھر کی دوسری منزل پر آ پہنچی۔ کھلے آسمان تلے سخت سردی میں بھی وہ انتہائی مضبوط اور قدرے مطمئن لگ رہی تھی۔ آسیہ نے چھت پر آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر سے نیچے صحن کی طرف نظر دوڑائی کہ آیا کوئی جاگ تو نہیں رہا، مجھے دیکھ تو نہیں رہا۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے دوسری منزل پر موجود ایک چھوٹے سے سٹور کے دروازے کی کنڈی کو بنا آواز کیے کھول کے اندر چلی گئی اور دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا سٹور روم تھا جو اس وقت اندھیرے کی سیاہی میں مکمل غرق تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن آسیہ نے باہر پھیلائے ہوئے دھیمے انداز میں قدم آگے بڑھائے اور سامنے والی دیوار کو تلاشنا شروع کر دیا، اور پھر چھناکے کی آواز کے ساتھ سٹور روم کا پورا کمرہ بلب کی پیلی روشنی سے روشن ہو گیا، اور اندر آسیہ نے جا کر ہونٹوں کو واہ کرتے ہوئے ہلکی سی دھیمی سی آواز سے پچکارا۔ ایسا کرتے ہیں آسیہ نے دائیں سائیڈ پر دیکھا تو پرانے ٹوٹے پھوٹے بیڈ کے نیچے سے ایک بلی باہر نکل آئی۔ دور سے ہی اس نے آسیہ کو دیکھ کر میاؤں میاؤں کی آواز نکالی اور آسیہ کو گھورنے لگی۔ بلی شاید صبح سے بھوکی پیاسی بند تھی۔ آسیہ نے دوبارہ سے آہستگی میں بلی کو پیار سے پچکارا۔ بلی آسیہ کے پاس آ گئی، جسے آسیہ نے بڑے آرام اور شوق کے ساتھ گود میں اٹھا لیا، اور پھر قدم آگے بڑھاتے ہوئے ایک پرانی الماری کے دروازے کو بنا آواز کیے کھول کر اندر ہاتھ ڈالے کشتا ٹٹولنے لگی۔ آسیہ نے جب اپنا ہاتھ الماری سے باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑی لمبی تیز دھار چھری تھی۔ کچھ لمحات کے بعد جو آگے کے مناظر تھے، اگر کوئی شخص اسے دیکھ لیتا تو شاید خوف کی شدت میں اس کی چیخیں نکل جاتی، جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا، لیکن آسیہ اب بھی پرسکون تھی۔ چہرے کے خد و خال سخت اور آنکھیں پتھرائی سی تھیں۔ ایک صفائی کساک کی مانند ایک گھٹنا بلی کے پیٹ پر رکھ کر ایک ہاتھ سے منہ دبائے وہ بلی کا نخرہ کاٹ رہی تھی۔ رات 2 بجے کا وقت ہوگا۔ جنوری کے پہلے ہفتے کی سخت ٹھنڈ اور سرد ہوا کے جاندار تھپیڑے، لیکن آسیہ کے ہاتھوں پر گرتا ابلتا بلی کا گرم لہو اسے شاید سکون دے رہا تھا، اور در حقیقت بات یہاں تک محدود نہ رہی، بلکہ عشق اور جنون کا فطور جب غلاظت میں لتھڑا جاتا ہے
تو وہ اور بھی بے باک اور شفاف ہو جاتا ہے۔ فقط 2 منٹ میں ہی آسیہ نے ایک ہٹی کٹی بلی کو بنا آواز نکالے چھری سے چیر اور ادھیڑ کر رکھ دیا۔ آسیہ کے ہاتھ اور چہرہ اور کپڑے خون سے لتھڑ چکے تھے، لیکن وہ لاپرواہ اور بے فکر تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اور دنیا میں ہی جا رہی ہو۔ اور چند لمحات بعد وہ ہوا جو ناقابل بیان ہے۔ آسیہ نے دیکھتے ہی دیکھتے سرد رات کے گہرے اندھیرے میں خود کو لباس سے بنا کر دیا۔ وہ برہنہ ہو چکی تھی، اس کا ننگا جسم سخت سردی میں بھی موسمی سختیوں سے بے نیاز اور بے گانہ تھا۔ اب وہ بلی کی لاش کے پاس آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کیے منہ میں کچھ کالے علم کے الفاظ دہرانے لگی جو قدیمی سنسکرت میں تھے۔ اور پھر بس اتنا ہی نہیں بلکہ وہ مردہ بلی کے خون کو چہرے اور چھاتیوں پر ملنے لگی۔ آسیہ منہ میں کالے جادو کا شیطانی وظیفہ پڑھ رہی تھی۔ کوئی 10 منٹ کے بعد اس کا وہ وظیفہ بڑبڑانا بند ہو گیا۔ پھر وہ خاموشی کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چھت کی ایک سائیڈ پر لگے پانی کے نل سے اس نے آرام سے بنا آواز کیے چھت پر پڑے خون کو دھویا، کٹی ہوئی بلی کی باقیات کو ایک توڑے میں ڈالا اور گھر کے ساتھ والے خالی پلاٹ میں پھینک دیا، اور پھر ادھر ہی اس چھت والے نل سے اپنا جسم دھونا شروع کر دیا۔ سخت ٹھنڈ میں بھی اس کا ننگا جسم بالکل لاپرواہ سا تھا، جیسے کہ اس میں محسوسیات کی کوئی شے ہی نہ ہو۔ آسیہ نے اسٹور روم میں پہلے سے موجود رکھے کپڑے پہنے اور آہستگی کے ساتھ نیچے سیڑھیاں اترنا شروع کر دیا۔ کیا ہی کمال بات ہے کہ ایک نرم نازک اندام لڑکی جس نے کبھی اپنے ہاتھ سے کوئی لال بیگ تک نہ مارا ہو، وہ ایسے کیسے اتنی شفاقی کے ساتھ ایک زندہ بلی کو انتہائی شفاف انداز میں ذبح کر دے۔ لیکن یاد رکھیں، کالا علم بہت وحشتناک علم ہے جو آپ سے آپ کی سوجھ بوجھ عقل سب کچھ چھین لیتا ہے۔ اکثر خبروں میں سنا ہوگا کہ ایک انسان نے انتہائی بے دردی کے ساتھ پورے گھر والے رشتہ داروں کو مار ڈالا، حالانکہ وہ انسان اکیلا اور ان سے صحت میں بھی کم تھا۔ خیر، سرد رات کی سیاہیاں ڈھل چکی تھی اور دن چڑھ آیا تھا، لیکن گرجتے بادل، تیز برستی بارش کا شور بتا رہا تھا کہ سردیوں کی سرد مہری دن میں بھی اپنے عروج پر رہے گی۔ آسیہ آنکھ کھلنے کے بعد کافی دیر بے سدھ بستر پر لیٹی پتھرائی آنکھیں لیے کسی گہری سوچ میں غرق گم سی چھت کو گھورتی رہی۔ لیکن پھر اماں کی دور سے کچن سے آواز آئی کہ آ جاؤ آسیہ، اب اٹھ بھی جا۔ پھر تمام سوچوں کو فی الحال پرے دھکیل کر اٹھنے پر وہ مجبور ہو گئی۔ لیکن یہ کیا؟ آسیہ نے لیٹے ہوئے جیسے اٹھنا چاہا تو اسے اپنے پیٹ پر سخت اینٹھن محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً پیٹ پر ہاتھ رکھا تو مزید درد کی ٹیسیں محسوس ہوئیں۔ آسیہ نے اٹھ کر آئینے کے سامنے جا کر اپنے بدن سے کپڑا ہٹا کر دیکھا اور خراشوں کا معائنہ کرنے لگی تو خراشوں پر جمع ہوا خون بتا رہا تھا کہ یہ کچھ گھنٹے قبل ہی کے زخم ہیں اور یہ کوئی نوکیلے پنجوں کے ناخنوں سے ہی آئے ہیں۔ لیکن کیسے؟ آسیہ نے جب سارا کچھ یاد کیا تو اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ بلی کو ذبح کرتے ہوئے یہ بلی کے پنجوں سے زخمی ہوئی ہے۔ رات والا سارا جادو ٹونا بڑے آرام و آسان سے مکمل اور اختتام پذیر ہو گیا تھا۔ دن سے دوپہر ہو گئی اور دوپہر سے شام کا اندھیرا ہو گیا، لیکن سرد موسم اور برستی بارش کے تیور اب بھی صبح کی طرح زور آور تھے۔ اب تو بارش کے ساتھ تیز ہواؤں نے بھی ٹھنڈ بڑھانے کی ذمہ داری لے لی تھی۔ آسیہ کے گھر میں سب جلدی سونے کی عادی تھے، اس لیے عشاء کے کوئی 2 گھنٹے بعد سب رات کا کھانا کھا پی کر سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ آسیہ بھی اپنے کمرے میں بستر پر سیدھا لیٹی ہوئی تھی، چھت کو گھور رہی تھی، اپنے پیٹ پر لگی خراشوں پر ہاتھ پھیرتے سہلاتی رہی اور گہری سوچ میں اور فقط اپنی محبت کو واپس پانے کا جنون تھا۔ کیا صحیح تھا، کیا غلط، اس عمر میں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ اس کے تمام احساسات اور جذبات اسحاق اور اس کو واپس پانے سے جڑے ہوئے تھے۔ لیٹے لیٹے اس نے آئندہ اور آج کے تمام کالے علم سے وابستہ ٹونے چلے کے بارے میں سارا پلان بنا لیا تھا۔ انتظار تھا صرف 12 بجنے کا، کیونکہ بنگالی بابا عامل کی سخت تاکید تھی کہ کوئی بھی علم زوال سے پہلے نہیں کرنا، اور یہ سارا عمل اسے 2 گھنٹے کی سخت پڑھائی میں ہی کرنا تھا۔ آسیہ سکون میں تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کل کی طرح آج بھی اپنا تمام عمل بآسانی مکمل کر لے گی۔ آج بھی اس نے رات کے دودھ میں سب کو نیند کی گولیاں ملا کر پلا دی تھیں تاکہ گھر والے تمام لوگ دن چڑھے سے پہلے نہیں جا سکیں۔ دھیمے قدموں کی چاپ لیے انتہائی احتیاط کے ساتھ آسیہ قدم بڑھاتی صحن میں آ چکی تھی۔ باہر صحن میں نکلتے ہی ایک بھیگے سے سرد ہوا کے جھونکے نے آسیہ کے پورے جسم میں ریڑھ کی ہڈی تک میں سرد ٹھنڈک دی تھی۔ کوئی اور وقت یا کام ہوتا تو وہ اتنی شدید ٹھنڈ میں کبھی گرم بستر کو نہ چھوڑتی، لیکن وہ مکمل لاپرواہی کے ساتھ آگے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بھیگتی ٹھٹراتی سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔
ابھی سیڑھی کے چاند سٹیپ ہی چڑھی ہوگی کہ ایک تیز گرج گڑگڑاہٹ کے ساتھ آس پاس کا سارا ماحول گونج اٹھا۔ وہ تھی تو عام گھریلو لڑکی، لیکن اس کے مقصد نے اسے بہت بہادر بنا دیا تھا۔ وہ انتہائی لاپرواہ اور بے خوفی سے اوپر سٹور کی طرف بڑھتی رہی۔ آسیہ تیز بارش میں مکمل بھیگ چکی تھی، ٹھنڈ سے اس کا پورا جسم لرز رہا تھا، دانت بج رہے تھے اور رات کے 12:15 کا وقت ہوگا۔ کھلی چھت پر آتے ہی اس نے اپنے ارد گرد چاروں طرف نظر دوڑائی۔ وہ بارش میں بھیگتی ہوئی اوپر آئی اور چھت پر کالی سیاہیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ ہر طرف ویرانی اور خاموشی کا راج تھا۔ لرزتے ہاتھوں کے ساتھ آسیہ نے اسٹور روم کا دروازہ کھولا اور اندر چھوٹے سے کمرے میں گھستے ہی اس نے دروازہ بند کیا۔ باہر کے نسبتاً اندر کے ماحول میں تھوڑا سکون ملا۔ آسیہ نے کوڑ کباڑ کو ہٹا کر الماری کو کھولا اور اس میں پڑا سامان نکالنے لگی۔ سامان نکالنے کے بعد آسیہ نے فرش پر کوئلے سے ایک گول دائرہ بنایا اور اس کے بیچ میں سامان رکھ کر بیٹھ گئی۔ لرزتے ہاتھوں کے ساتھ وہ ایک عدد لالٹین کو ماچس سے جلا چکی تھی اور بہت ساری کپڑے سینے والی سوئیوں کے پتے، 4 عدد موٹے پیلے لیموں اور 1 عدد کپڑے سے بنی ہوئی گڑیا وہ اپنے سامنے رکھ کر سجا چکی تھی۔ وظیفہ ہلکی آواز میں اسٹور روم کے گرد نواح میں گونج رہا تھا۔ آسیہ آنکھیں بند کیے کچھ کالے علم والے الفاظ کا جواب کر رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک ارد گرد کے ماحول سے ناآشنا ہو کر اپنے چلے ٹونے کو سر انجام دیتی رہی اور پھر آخرکار ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی اور سامنے پڑی گڑیا کو اپنے دائیں ہاتھ میں زوردار گرفت میں پکڑ لیا اور پھر کچھ عجیب الفاظ جو انتہائی مختلف قسم کے تھے بڑبڑانے لگی اور پھر ایک لمبی سوئی کو انتہائی بے دردی کے ساتھ گڑیا کے سینے میں گھونپ دیا۔ ہلکے سے زوردار دھماکے کے ساتھ کمرہ اندھیرے میں غرق ہو گیا، کیونکہ اسٹور روم کا پیلا بلب خود بخود پھٹ کر ٹوٹ کر بکھر چکا تھا اور اس کی چھوٹی چھوٹی کرچیاں آسیہ کے اوپر آس پاس ہی گری تھیں۔ لیکن جلدی لالٹین کی ہلکی آنچ میں کمرہ ابھی بھی پھیکی انتہائی مدھم روشنی پھیلائے آسیہ کے حسن اور جنون کو داد دے رہا تھا۔ کپڑوں کی گڑیا میں بے شمار سوئیاں پروئی جا چکی تھیں۔ لیموں پر بھی کالے مارکر کے ساتھ عجیب غریب الفاظ لکھ کر سوئیوں کے ساتھ بھر دیے گئے تھے اور اب آخری باری 4 عدد سفید انڈوں کی تھی جنہیں عامل نے خود سے عمل کر کے بھیجا تھا اور آسیہ سے بولا تھا کہ اپنے حیض کے خون سے ان پر کچھ خاص تحریر کرنا ہے اور بڑبڑانا ہے۔ اسی لیے وہ اپنے حیض کے دنوں میں ہی یہ تمام عمل کر رہی تھی، کیونکہ اس کا اس ناپاک عمل میں ناپاک ہونا بھی ایک شرط تھا۔ لیکن جب ہونی ہوتی ہے تو پھر ایک چھوٹا سا بہانہ حادثہ ہی بن جاتا ہے۔ ابھی آسیہ نے پہلا انڈا ہی پکڑا ہوگا کہ اچانک ہاتھ سے پھسل جانے کے سبب وہ نیچے گرا اور گرتے ہی ٹوٹ گیا۔ انڈے کا گر کر ٹوٹنا تھا کہ ایک دم لالٹین بھی بجھ گئی، ایسے جیسے کسی نادید مخلوق نے زوردار پھونک سے اسے بجھا دیا ہو۔ یہ وہ واحد وقت تھا جب پہلی بار آسیہ نے خود کو خوف کی گرفت میں محسوس کیا۔ آسیہ نے کانپتے جسم کے ساتھ تیز تیز سانس اندر کھینچتے ہوئے اندھیرے میں اپنے ارد گرد بڑی ماچس کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ خوش قسمتی کے ساتھ پہلی کوشش میں ماچس ہاتھ آ گئی اور پھر آسیہ نے ایک پل میں ماچس کی تیلی سے آگ سلگائی اور پھر سے لالٹین روشن کر دی۔ کمرہ اب کی بار پھر سے پھیکی مدھم روشنی کی آثار میں آ چکا تھا اور اب کی بار اندر کا ماحول پرسکون نہیں بلکہ ہولناک تھا۔ وہی سامنے والی دیوار جس پر کچھ دیر پہلے آسیہ کا سایہ موجود تھا، وہاں اب آسیہ کے بجائے بڑی سی بلی کا سایہ نظر آ رہا تھا۔ فقط سایہ ہی نہیں بلکہ اب وہی میاؤں میاؤں والی آواز جو کل رات والی بلی نے نکالی تھی آسیہ کو اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ آسیہ نے پہلے تو دیوار پر پڑے بلی کے سائے کو دیکھا اور ہکا بکا رہ گئی، لیکن اب بلی کی آواز کو سنتے ہی وہ خوف سے لرز اٹھی اور گھبراہٹ سے لپٹے شدید خوف میں کھڑا ہونا چاہا، لیکن آسیہ کو اپنے کندھوں پر شدید بوجھ محسوس ہوا، ایسے جیسے وہ بھاری مخلوق کی سخت گرفت میں ہو۔ آسیہ نے جلدی سے گردن گھما کر پیچھے دیکھنا چاہا، لیکن پیچھے سے کسی نے اسے زوردار طریقے سے پنجے مارے اور ساتھ ہی میاؤں میاؤں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ آسیہ کے خوف کے مارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے مڑنا چاہا لیکن آہستہ آہستہ بلی کے پنجوں کی گرفت اس کی گردن پر زوردار طرح سے پڑنے لگی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر باہر کی طرف بھاگنا چاہا، لیکن بلی کی گرفت اتنی تیز تھی کہ وہ خود کو چھڑا نہیں سکی۔ اتنے میں آسیہ کی چیخوں پکار اور شور سن کر آسیہ کے والد نے دروازے پر پڑے ہوئے تعویذ کو کھول دیا اور دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ ان کا داخل ہونا تھا کہ بلی غائب ہو گئی۔ آسیہ ہذیانی انداز میں چیخوں پکار کرنے لگی۔ آسیہ نے اپنے بال نوچ ڈالے اور چاروں طرف کمرے میں بھاگنے لگی۔ ہر طرف سے عجیب و غریب سی آوازیں آنی بند ہو چکی تھیں، لیکن آسیہ کو اب بھی وہی آوازیں کانوں میں پڑتی سنائی دے رہی تھیں۔ سچ ہے کہ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔
آسیہ کی والدہ نے کمرے میں آ کر دیکھا کہ پورے کمرے میں عجیب و غریب نقش بنے ہوئے ہیں۔ کمرے کے چاروں دیواروں پر بلی کے پنجے چھپے ہوئے تھے، ایسے جیسے بلی ان دیواروں پر چلتی رہی ہو۔ یکدم ہی آسیہ نے خوفناک انداز میں چیخنا شروع کر دیا اور اپنی ماں کی طرف حملہ آور ہوئی، لیکن اس کی ماں نے خود کو بڑی مشکل سے چھڑایا۔ آسیہ کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہر وقت چیختی رہتی تھی کہ اسے خونخوار بلی سے بچایا جائے، لیکن دیکھنے والوں کو کوئی بلی نظر نہیں آتی تھی۔ وہ خود بھی بلی کی طرح ہی سامنے والے پر حملہ آور ہوتی اور اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلتی رہتی۔ وہ مکمل طور پر پاگل ہو چکی تھی۔ ماں باپ نے مجبور ہو کر آسیہ کو اسی اسٹور میں قید کر دیا اور اس کو زنجیروں سے باندھ دیا، جہاں پر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ سسک سسک کر مر گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی سرد راتوں میں آسیہ کی چیخوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ سچ ہے کہ برائی کرنے والے کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے تمام ناپاک عمل کرنے سے بچائے اور ہمیں اپنے گھروں میں محفوظ رکھے۔